بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. آج جو سیرہ میں ہم پہنچے تھے کہاں تک، جو یہ دوسری بیعت عقبہ تھی. اس کو کوئکلی تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ یہ کیا تھی. آئی ایم پریٹی شور سب کو یاد تو ہوگا کہ جب حج کا سیزن آیا تھا اور حجاج آئے تھے مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے بھی ان کی ایک روٹین تھی، اور اس وقت بھی پھر انہوں نے وہاں پر اگین وہ اسلام کا جو آپ ایک پریچ کرتے تھے وہ آپ نے کیا، اور لوگوں سے کہا کون ہے جو مطلب آپ کی مدد کریں گے. اور یہ دس ہیپنڈ اے بٹ بیفور، جب اس دفعہ جب آئے، جب یہ لوگوں تک مدینے کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور ان کے پاس جب یہ خبر پہنچی اس طرح، تو جب وہ اس دفعہ آئے تو وہ کوئی 70 کے قریب وہ لوگ تھے جو آلریڈی دے وانٹڈ، صرف ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ سے مل کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ پکا کر لیا تھا. اور پھر رسول اللہ تک یہ جب خبر پہنچائی گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ان سے وہ ملنے پہ تیار ہوئے، لیکن ایسے ٹائم پہ جب باقی لوگ پھر سو رہے ہوں تو جو، اور یہ ٹائم ہے جو منی میں جب حجاج ٹھہرتے ہیں نا، یہ اس وقت خیمے میں، یہ اس وقت کا ٹائم ہے. اب تو رات جب 1/3 وہ کہتے ہیں گزر گئی تھی، تو یہ تمام جو پورا ایک گروپ تھا، اس میں صرف 2 عورتیں تھیں اور باقی تمام مرد تھے، یہ ملے رسول اللہ سے. اور پھر وہاں وہ پورا جو واقعہ ہوا تھا کہ جس میں حضرت عباس جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت وہ، لیکن وہ جسٹ ٹو سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو تھا کہ پتہ نہیں یہ جو لوگ آئے ہیں کہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. پھر وہاں پر پوری جو بات چیت ہوئی تھی اور کس طرح انہوں نے اپنی پوری سپورٹ کا یقین دلایا تھا جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو مدینہ سے آئے تھے. اور پھر یہ کچھ اس کی جو بیعت عقبہ کی جو کچھ پوائنٹس تھے، یہ میں نے سامنے آپ کے جو نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چستی اور سستی، یعنی تم چاہے ایکٹیو ہو یا بہت ہی کوئی تھکے ہوئے ہو، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. یہاں پر یہ میں کی جو اسپیلنگ ہے نا غلط لکھی ہے باہر، سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے کسی کی پرواہ کیے بغیر. جب میں تمہارے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں میری مدد کرو گے. یعنی ابھی بیسیکلی جو یہ بیعت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری پروٹیکشن دیں گے، کیونکہ اب قریش جو ہے وہ ان کی تکالیف جو ہے رسول اللہ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اب رسول اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکلنا ہے یا ان کو سپورٹ چاہیے ہے کسی اور اسٹرانگ قبیلے کی. حالانکہ مکہ میں قریش والے ہیں، قریش رسول اللہ کا قبیلہ ہے، مگر جسٹ بیکاز دین کی جو انہوں نے دین پہ نہیں چلنا، تو میجورٹی جو قریش کی تھی وہ رسول اللہ کے اگینسٹ تھے، اسپیشلی جو بڑے بڑے لیڈرز تھے. تو اب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے. اور پھر اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا، جب انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا، تو انہوں نے کہا تمہارے لیے جنت ہے. تو اس پہ وہ ایک دم وہ تیار ہو گئے. اور مطلب یعنی ایک ان کو بار بار حالانکہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ تم دیکھ لو یہ ایک بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں تم نے، جس میں بیچ میں آپ کو اگر یاد و بات ہوئی تھی کہ وہاں پر یہودی قبیلے بھی ہیں، اس کے ساتھ اوس اور خزرج کے اپنے اپنے پیکٹس ہوئے ہوئے تھے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے کسی بھی اٹیک کے اگینسٹ. لیکن اب ظاہری بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک پیکٹ ہو گیا ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، تو پھر تو اب ان کو سپورٹ کرنا ہوگا مسلمانوں کو. اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب وہ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں یہودی کا ساتھ دیں گے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو ان کو سوچنی پڑ رہی تھی. اور یہ کوئی معمولی، مطلب یہ ہم امیجن کر، ہم اپنے ابھی کرنٹ اس میں دیکھ لیں، سعودی عربیہ جو ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تیل بھی ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں اٹھ کے کھڑا ہوتا جب سیریا میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹرکی میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، افغانستان، پاکستان، کشمیر، کیوں نہیں کھڑا ہوتا وہ، یا اور مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک پیکٹ بنا کے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ بیکاز پیچھے سے پتا ہے کہ جو کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، تو مصیبت پڑ جائے گی اس کو، اس لیے وہ ساتھ نہیں دیتے.
تو یہ کوئی اتنی ایزی بات نہیں ہوتی. اس وقت بھی سچویشن تو یہی تھی. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ کا ساتھ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ باقی لوگوں سے تو ان کی دشمنی شروع ہو جائے گی, ایون خود مکے والوں کے ساتھ بھی. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے. انہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. ان کو دین کی مطلب دین اسلام کی مدد کرنا انہیں اب سمجھ آ گئی تھی کہ why they have to. جب وہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہی ایک دین ہے. تو اب جب انہوں نے ان کو جب یہ بتایا گیا کہ جس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی, تو ان کے لیے تو ان کو تو اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہی نہیں تھا. ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی, اور اس پہ وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے. سب کے سب نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, ان سے یہ پرومس کیا. اور اس کے بعد پھر وہ جب صبح ہوئی, اب یہ بات وہی تھی کہ جو خبر تو پہنچ ہی گئی کسی طرح, جو قریش کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو خبر تو یہ پہنچ گئی تھی. اب لیکن ان کے پاس پروف کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کیا, جو قریشی تھے بیسیکلی وہ آئے اگلے دن, جو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پر ان سے آئے, اور ان سے کہا کہ خزرج کے لوگوں, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو, یعنی رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں, اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر دی ہے. مگر ہم تو کبھی مطلب ہمارا کوئی ہم تو کسی عرب قبیلے سے جنگ کرنا تو اتنا برا سمجھتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ سے جنگ کرنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اور آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ رسول اللہ کو جو سپورٹ کر رہے ہو ہمارے اگینسٹ سپورٹ کر رہے ہو, جبکہ ہم بھی عرب ہیں اور آپ بھی مطلب عرب ہو, تو آپ ہمارے ساتھ مطلب بجائے ہمارا ساتھ دینے کے آپ ایک ایسے جو مطلب, کیونکہ اوس اور خزرج بھی تو پہلے اسی دین پر چل رہے تھے جس پہ یہ قریش کے لوگ چل رہے ہیں. تو ان قریش والوں نے بڑا ان کو, لیکن اب ہوا کیا تھا کہ یہ رات کی خاموشی میں یہ پیکٹ ہوا تھا. یہ بیعت جو ہے اس کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی, یا حضرت عباس جانتے ہیں, یا اگر آپ کو یاد ہے کوئی شیطان نے آواز لگائی تھی. تو بیسیکلی شیطان تو کچھ نہیں کر سکا. اب جب یہ قریش والے ان خیموں میں گئے, آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. تو جن لوگوں کو نہیں پتا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہو, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو سب یہاں سو رہے تھے. تو جو مسلمان تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, وہ بس چپ رہے. ان کے خیمے کے باقی لوگوں نے جواب دے دیا کہ اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اسپیشلی اس میں جو وہ عبداللہ بن ابی, جس کا مدینے کی مطلب مدنی لائف میں اس کا ذکر آئے گا بار بار, اس نے کہا کہ نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ تو لوگ جو ہیں یہ تو مجھ سے پوچھے بغیر کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, مجھے تو خبر ضرور ہوتی ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو وہ لوگ چلے گئے, لیکن بہرحال ان کو کانوں میں کسی طرح یہ بات پہنچ گئی کہ ہوا تو یہی ہے. لیکن ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ پروف کچھ نہیں تھا. بائی دا ٹائم ان کو یہ سب چیز کنفرم ہوئی کہ جی حقیقت میں ایسا ہوا ہے, اس وقت تک حجاج جو تھے نا وہ نکل کے اپنے اپنے ان پہ مطلب روانہ ہو چکے تھے واپسی کے لیے مدینہ. صرف وہ دو لوگ جو تھے نا ان کو انہوں نے کوشش کی پکڑنے کی, جو ابھی تھوڑے سے دور رہ گئے تھے. ان میں سے بھی ایک منذر بن عمر تھے, منذر بن عمر, ان کو یہ پکڑ سکے, اور ان کو پکڑ کے لا کے مطلب پیچھے جو مطلب رسی سے باندھ دیا گیا, اور ان کو تکلیف وغیرہ دینے کی کوشش کی. مگر مطعم بن عدی, اگر آپ کو یاد ہو یہ نام, مطعم بن عدی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو انہوں نے پروٹیکشن دی تھی. اور یہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ, کیونکہ یہ بدر کے 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, کسی کنفرم یہ نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مطعم بن عدی مجھے کہہ دیں کہ یہ بدر کے جتنے بھی جو پرزنرز آف وار ہیں, یعنی جو مشرکین کو پکڑا گیا ہے, کہ ان سب کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا. یعنی مطعم بن عدی although he was not a Muslim even at that time مکے میں بھی, تب بھی وہ سپورٹ بہت کرتا تھا. لائک ہی واز اے نائس پرسن, جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کی مدد بھی کرنا, رسول اللہ کی بھی مدد کرنا. اس نے اس طرح سے کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں دی. تو اسی نے پھر یہ جو منذر بن عمر تھے ان کو چھڑوایا, اور اس کے بعد بس بہرحال جو انصار جو تھے وہ سیفلی مدینہ پہنچ گئے, مطلب مکہ سے وہ نکل کر آ گئے. اور یہ جو بیعت ہے اس کو بیعت عقبہ, بیعت کبریٰ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس کی اب تھوڑا سا نا دماغ میں بس ہم نے یہ رکھنا ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس کیوں تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچویشن آپ دیکھ لو کہ چل رہی تھی مکہ میں, اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا اور زیادہ ہارڈ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ سکون ملا تھا, کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کے, وہ لوگ جو پہلے آپ سے ملے نہیں ہیں ابھی, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مکہ میں آپ کے ساتھ پلے بڑے ہیں یا رہ رہے ہیں یا جان رہے ہیں, انہوں نے خبر سنی ہے, مدینہ میں ہیں, اور انہوں نے سنا ہے کہ اس طرح ایک نبی آیا ہے,
اور وہ یہ دین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے واپس آ کے بتایا. تو یہ پورے کے پورے 70+ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بیعت کی اور اسلام قبول کیا ہے. ٹھیک, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد اسلام کو پھر بہت سپورٹ ملی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ہم انشاءاللہ اب یہ آگے جو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیعت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی. کیونکہ یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اس وقت تک وہ جگہ چھوڑ کے یا شہر چھوڑ کے نہیں نکل سکتے جب تک اللہ کی پرمیشن نہ ہو, جب تک ان کو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو. تو اب رسول اللہ بھی ویٹ کرتے تھے, اور انہی کے چکر میں, یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہی ہجرت کرنے کے انتظار میں حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت نہیں کی تھی. لوگ تو ایسا ایسا کر رہے تھے, اور ان کی تو مطلب رسول اللہ نے جب ایک دفعہ پرمیشن دے دی تھی کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے, تو کچھ لوگ پہلے شروع میں ابسینیا گئے تھے اور کچھ لوگ مدینہ جا رہے تھے. اور اب جب یہ بیعت ہو گئی تو اب سب لوگوں نے اوپنلی جانا شروع کر دیا. لیکن شروع میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے لوگوں نے اپنا سامان ظاہری بات ہے کہ اب انہوں نے پیک اپ شروع کیا, اپنا کچھ تو اپنے ساتھ لے کے جانا ہی تھا جب ان کو پرمیشن مل گئی ہے. تو جب قریش نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اپنا سامان اٹھا رہے ہیں, چیزیں اٹھا رہے ہیں, وہ ان کو کچھ کر نہیں پا رہے, اور وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے. وہاں بیسیکلی اب دماغ میں یہ رکھیں کہ جو جگہ ہے مدینہ, وہ اس طرح سے بھی بہت امپورٹنٹ ایک تھی کہ جب بھی ان کے مکہ تک کوئی قافلے آتے تھے تجارت کے, وہ ان کو گزر کے مدینہ سے آنا ہوتا تھا, جو یمن سے آ رہے ہوتے تھے اسپیشلی. تو اب اگر مدینہ میں مسلمانوں کی ایک اکثریت ہو جائے گی, میجورٹی ہو جائے گی, تو ان قریش کے مشرکین کو یہ فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اب ہمارے لیے وہ مسئلہ پڑ جائے یا یہ ہم پہ اٹیک نہ کر دیں. مطلب مختلف چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی تھی. اس چیز کی وجہ سے ان کو یہ بہت بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ یہ جو ہیں یہ لوگ اپنے یہاں سے نکل کے کیوں جا رہے. تو پہلے تو تھوڑی اوپنلی ہی ہو رہی تھی ہجرت, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا, اور اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں, لیکن اب تھوڑی سی تفصیل اس کی یہاں پر آ جائے گی کہ جو سب سے پہلے جو ہجرت کے لیے نکلے اپنی فیملی کو لے کے, وہ تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, یہ جو تھے, اب یہ ابن اسحاق ایک ہیں جنہوں نے شروع کی سب سے, آپ کہہ لو کہ جو ارلیئر ٹائم کی سیرہ پہ انہوں نے کتاب لکھی, ابن اسحاق. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے یعنی ابھی یہ جو بیعت عقبہ ہے, جو یہ ابھی کبرا والی ہے, یہ ابھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ابو سلمہ نے اس وقت ہجرت کی تھی. ٹھیک, تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کے بھی کچھ لوگوں نے پھر خاموشی سے ہجرت کرنی شروع کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, کہ ان کی ایک ساتھ انہوں نے ہجرت کے لیے جب تیاری کی, ان کے ساتھ ان کے بچے اور بیوی بھی تھے. اب جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو جو سسرال والے تھے اس نے کہا, مطلب جو بیسیکلی جو ابو سلمہ تھے نا, ابھی سمجھنے کے وہ قریش کے نہیں تھے, ان کی بیوی قریش والی تھی. تو پہلے تو یہ ہوا کہ جو قریشی تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ جاؤ, آپ جا سکتے ہو, یہ خاتون, یہ ہماری جو بیٹی ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی, یہ قریشی ہے, اس کو ہم روک سکتے ہیں, تمہیں تو ہم نہیں روک سکتے. اچھا, اب ان کے ساتھ ان کے بچہ بھی تو, مطلب تعداد کتنی تھی کیا واللہ عالم, لیکن جہاں تک دوسرا میں نے جگہوں پہ پڑھا ہوا اس میں ایک بیٹے کا ذکر آتا ہے. ہوا کیا کہ جو وہ بیٹا تھا, اب جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, یہ جو بیٹا ہے یہ تو ہم نہیں دیں گے, یہ بچہ جو ہے اس کو تو ہم رکھیں گے اپنے پاس, تم نے جانا ہے تو تم اکیلے جاؤ. اور اس طرح بھارت کہتے ہیں اتنی چھینا جھپٹی ہوئی کہ اس بچے کا بازو بھی اتر گیا, اور کہتے ہیں نا کہ ہڈی ذرا سی وہ ہو گئی, کیونکہ لٹرلی بچے کو گھسیٹ رہے تھے, 2-3 سال کا شاید وہ بچہ تھا. تو اسی طرح ابو سلمہ تو نکل گئے, مدینہ چلے گئے, اور جو بیوی تھی ان کی وہ یہیں پر رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ پورا تقریباً 16-17 مہینے وہ اپنا بتاتی ہیں کہ میں جا کے اس جگہ, یعنی جو ہوتا ہے نا کہ اب کہہ لو کہ جو مکے کی حدود ہیں, یعنی اس کے بعد پھر آپ دوسرے, آپ کہہ لو کہ دوسرے شہر کی حدود شروع ہوتی ہے, یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے جہاں تک مکہ ہے وہاں تک وہ کہتی ہے میں جاتی تھی, کیونکہ وہاں تک اجازت تھی, اور میں ویٹ کرتی تھی کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے, میرے شوہر میرے بچے کو. اس طرح کافی عرصے چلتا رہا. پھر جو ان کے گھر والے تھے ان کو کچھ اس پہ رحم آ گیا, انہوں نے بچہ واپس کر دیا. پھر انہوں نے بھی یہ بچے کو اٹھایا اور یہ پیدل ہی نکل چلی. ایک دن ایسی نکل گئی کہ جی میں مدینہ جاؤں گی. اب مدینہ جو ہے بیسیکلی گاڑی سے 4 گھنٹے کا سفر ہے مکہ سے مدینہ. اب یہ اکیلے پیدل جانا,
اب وہ خیر آپ جا رہی تھی وہاں پر، آپ کو ایک آگے دور کافی مطلب چل نہیں آپ تو آپ کو ایک صحابی نے راستے میں دیکھا، ابھی اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے، انہوں نے اپنے پوری کہانی بتائی، اور پھر وہ انہوں نے ان کے اس صحابی کے پاس اونٹ تھا، انہوں نے اونٹ کو نیچے بٹھایا، خود اونٹ سے اتر گئے، اور ان کو ان کے بچے کو اونٹ پہ بٹھا کے اور سارے راستے پیدل چل چل کے، کوئی مطلب دس واز اے فیو ڈیز جرنی، اٹ واز ناٹ کہ یہ کوئی کچھ اس میں پہنچ گئے تھے رک رک کے راستے میں رکتے تھے، تو جہاں پر کوئی ایسی جگہ نظر آتی تھی جہاں تھوڑا سایہ ہے تو وہ ان کو وہاں پر لٹا مطلب بولتے تھے کہ وہ لیٹ جائیں وہاں پر، اور اونٹ کی سائڈ پر خود دور سے جا کے دوسری جگہ لیٹ جاتے تھے، اور کہتی ہیں کہ وہ بعد میں بتاتی کہ اس سے زیادہ شریف انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کہ جس نے پورے راستے ایک بات تک نہیں کی، صرف آگے جس طرح بس پکڑ کے نکیل کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس کی اونٹ کی ہوتی ہے اس کے آگے چلتے رہے، اور کہتی ہیں کہ جب نیچے اونٹ کرتے تھے نا کہ تاکہ میں اس پہ سے اتر جاؤں، اونٹ کا اگر کسی نے کبھی اونٹ کی سواری پاکستان میں تو ہم نے کی ہوئی، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو لائک اٹس ویری مطلب اس پہ سے اترنا اور چڑھنا تو خیر کیا، لیکن جب وہ اونٹ بیٹھتا ہے نیچے کی طرف جاتا ہے تو اٹس ویری ہلتا جلتا بہت، اور بہت عجیب سا، وہ اس پہ سے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے اترنا ہوتا تھا تو یہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ میں مطلب میں اتروں تو ہوتا نا کپڑے شپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی کہ اس حد تک یہ اکیلی عورت ہے، مطلب کوئی دور دور تک نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ان کے ایمان کا یا ابھی یہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کی انسانیت کا آپ وہ دیکھ لو کہ وہ کس طرح کے تھے، کوئی انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ ہمارے یہاں تو وہ میں نے تو اکثر خواتین کو یہ دیکھا ہوا ہے، مجھے بندوں کو تو اب چھوڑیں، آپ کسی ٹیکسی میں جا رہے ہو، کسی اوبر میں کسی میں جا رہے ہو تو وہ ایسی گپیں لگ رہی ہوتی ہیں ڈرائیورز کے ساتھ، یا ایسے دکانداروں کے ساتھ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، لائک اس کو کوئی برا مانے یا نہ مانے، لائک پرسنلی آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں پھر بھی بتاؤں کہ یہ ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا، یہ دین میں ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک نامحرم کے ساتھ فضول میں وداؤٹ ریزن گپے لگائے بیٹھ کے، دیر از نو کانسیپٹ آف اٹ، لیکن ہماری اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ میں بات کر رہی ہوں اس انسان کی بات کر رہی ہوں کہ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوا ہے وہ، لیکن دس از واٹ اٹ از۔ اس طرح پھر وہ جب دور سے ان کو مدینہ نظر آیا، اس نے کہا کہ یہ اب آپ اونٹ لے کے آپ ادھر چلے جاؤ، وہاں آپ کو اپنا شوہر مل جائے گا۔ مطلب یہ تھوڑا سا واقعہ، تو یہ ابو سلمہ کے ساتھ جب یہ ہوا تھا، ان کے بچے اور آپ کہہ لو کہ جو بیوی کا واقعہ، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا اس وجہ سے انہوں نے پھر چھپ چھپ کے ہجرت کرنی شروع کی تھی، کہ تاکہ اگر قریش کو پتہ چل گیا تو کہیں ان کے ساتھ بھی مطلب کوئی ایسا ہی کام نہ ہو جائے۔ پھر جناب اس کے بعد ایک اور جن کی ہجرت کا واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے، حضرت صہیب رومی، ان کا بھی شاید میں پہلے ذکر کر چکی ہوں۔ حضرت صہیب نے، اچھا حضرت صہیب جو تھے نا، ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے رومی تھے، یہ عرب، لیکن ان کو ابھی بچپن میں ہی ان کو اغوا کر کے اور روم لے جا کے وہاں پر بیچ دیا گیا تھا غلام کے طور پہ، اور پھر ان کا بچپن اور جوانی تک یہ وہیں رہے تھے، تو ان کو مطلب رومن لینگویج بہت اچھی طرح بولتے تھے، اور یہ مطلب دکھنے میں بھی ان کی طرح ہی لگتے تھے، لیکن تھے تو عرب، تو ان کو عربی زبان سے زیادہ رومی زبان مطلب وہ زیادہ بہتر آتی تھی بولنی۔ تو پھر یہ بھی رسول اللہ کو سن کے یہ آئے تھے ادھر مکہ میں، اور پھر جب ان کو اب یہ جب بیعت ہو گئی اور اب جب مدینہ مطلب یہ مسلمان ہو گئے تھے اور جب ہجرت ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، تو جو قریش مطلب کفار تھے، جو قریش کے، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو بالکل فقیر تھے، حقیر سے تھے، اور تم نے یہاں پر رہ کے تم نے بزنس کیا، تجارت کی، اب تم نے اتنا مال جمع کر لیا ہے، اب تم بہت آگے پہنچ گئے، اور اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ جو مال تم نے ہمارے یہاں سے بنایا تم لے کے وہ مدینہ چلے جاؤ گے، ہجرت کر کے چلے جاؤ گے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت صہیب کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت صہیب نے ایک ایک چیز جو ان کی تھی نا، مطلب بس وہ اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، 2 دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ہی میڈ اے پروفٹ، نفع پروفٹ، یعنی کہ جو اس نے یہ بارگیننگ کی ہے نا ایک کہ اپنے سامان کے بدلے اس نے اسلام کی خاطر کیا نا، ہجرت کیوں کی ہے؟ دین کی خاطر، ورنہ تو ہی واز مطلب وہ اتنے ویل آف، اتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تو ایگزامپل ہے نا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر موو ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا تو مین پرپز یوزلی فائنینشیل ہوتا ہے، یہاں پر میں کما زیادہ سکتا ہوں، یا میرے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، یا میں سکون میں، دین تو کہیں بعد میں آتا ہے ہمارے یہاں، دین کی تو پرائیورٹی نہیں ہوتی، دین ہمارا پرائیورٹی بھی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ اگر ابھی تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ جس طرح ہم یہاں رہ رہے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں، ہمیں اس طرح کی پرابلمز نہیں فیس کرنی پڑتی اگر ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا ہے۔ although
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اب ایکسیپٹ کر لیا چونکہ اس لیے وہ ہمیں مشکلات نہیں لگتی دین کے راستے کی, لیکن وہ مشکلات ہیں, وہ دین سے دوری ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو کچھ ہماری نظریں دیکھتی ہیں, کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب تو مسلم کنٹریز میں بھی یہ بھی ہو رہا ہے, سعودی عربیہ میں یہ ہو گیا, پاکستان میں یہ ہو گیا, سب جگہ آف کورس ہو رہا ہے, سب جگہ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی سڑکوں پہ نکل کے جو بے حیائی ان ملکوں میں آپ ویسٹ میں دیکھتے ہو, وہ ابھی بھی, وہ پھر بھی لیول کم ہے ابھی ان مسلمان ملکوں میں سڑکوں پہ بے حیائی کا یا ٹی وی پہ بے حیائی کا. ابھی پھر بھی اتنی ریسٹرکشن ضرور ہیں کہ اگر میں اور آپ اس بے حیائی سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. ابھی ہمیں کوئی فورس کر کر کے وہ نہیں کرا رہا. یہاں تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ اس لیے ایکسیپٹ کر لینا پڑتا ہے جی, اسکول کی ریکوائرمنٹ, جاب کی ریکوائرمنٹ, میری اور کسی کمٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے مجھے بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو مجھے اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں کرنے چاہیے بیکاز میں مسلمان ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں سو واٹ بھائی, اب جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں تو کرنے. بچوں کی پرورش کی جب بات آتی ہے, بچوں کے کوئی ایشوز کی بات آتی ہے, اب کیا کریں بےچارے, یہاں رہتے ہیں, یہاں پلتے بڑھتے ہیں, تو ان کو یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہے نا. پاکستان کا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. دس از آل لائک اے سینگ. یہ پاکستان کا برا حال جو بھی ہے پاکستان میں ویسٹرن ویلیوز آتی جا رہی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یا سعودی عربیہ میں بھی بہت کچھ ہوتا جا رہا ہے, ابھی بھی دین کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پھر بھی آسانیاں ہیں, یہاں پھر بھی مشکلات ہیں. یا جو لوگ فرانس میں رہ رہے ہیں, فرانس میں جو تنگ کرتے جا رہے ہیں وہ دائرہ مسلمانوں کے لیے, اور لوگ پھر بھی کہ اب کیا کریں, یا رہنا ہے تو پھر اسی طرح رہنا ہے. کیوں رہنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق اس نے دینا ہے, رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, میں اور آپ نہیں کرتے, اور پھر بھی ہم وہ ملک اس لیے نہ چھوڑیں کہ میں کھاؤں گی کہاں سے. there can be other reasons of course. بہت سے لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ہمارے پاس اگین سیرہ سے ایگزامپل ہے کہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے, وہ کوئی مسلمان کنٹری نہیں تھی, وہ کرسچن تھا وہاں کا رولر جو تھا, اور وہاں پر ان کو پناہ ملی تھی. تو اس لیے یہ بھی ضروری, یہ نہیں بات کہ جی آپ رہو گے تو صرف مسلمان کنٹری میں ہی رہ سکتے ہو. جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں صرف یہ کرنا چاہ رہی ہوں, اپنے دین کو تو ہم نے جہاں بھی رہیں گے فالو کرنا ہی ہے. ہمارے پاس یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں آ جاتا کہ چونکہ میں یہاں رہ رہی ہوں تو میں فالو نہیں کر رہی. اگر ہم اپنے آپ کو یہ ریزن دینے لگیں گے تو پھر ہمیں واپس چلے جانا چاہیے, یا ہمیں کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں ہم اپنے دین کو فالو کر سکیں. سمپل بات یہ علماء کا کہنا ہے, یہ میرا پرسنل کہنا نہیں ہے. I believe in it, but this is what the scholars say. You have to have a valid reason. اور اگر آپ رک رہے ہیں کہیں پر تو کم از کم آپ کو دین کو تو وہاں پر بھی رہتے ہوئے فالو کرنا ہے. ٹھیک, دوبارہ اینی ویز, تو یہ حضرت صہیب جو تھے انہوں نے اپنا وہ سارا مال و متاع, یہ صرف کہنے کی بات ہے, صرف اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ انہوں نے مائگریشن کی, سب کچھ. کیا انہوں نے گھر نہیں بنایا ہوگا, ان کے پاس دولت نہیں ہوگی, ان کا گھر سیٹ اپ نہیں ہوگا, ہی واز کوائٹ ویلدی, مطلب بہت پیسے والے تھے یہ, اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اوکے, مجھے نہیں مطلب, کیونکہ بلیف اللہ پہ تھا, توکل اللہ پہ تھا, ان کا انسان کے اوپر توکل نہیں تھا. وہ کوئی رسول اللہ پہ توکل کر کے نہیں گئے تھے ادھر, وہ اللہ پہ توکل کر کے گئے تھے, اللہ کے دین پہ توکل کر کے گئے تھے کہ وہاں پر مجھے میرا جو بھی ہوگا اللہ کی راہ میں نکلا ہوں. تو وہ چلے گئے تھے. پھر جناب جو حضرت عمر بن خطاب نے, حضرت مطلب اور جتنے لوگ تھے ان میں, مطلب حشام بن عاص بن وائل بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ اکٹھے ہوں گے اور پھر جا کے مل کے مائگریٹ کریں گے. تو کچھ لوگوں نے کر لیا تھا, کچھ کو بیچ میں جب خبر ملتی تھی تو قریش نے ان کو قید بھی کر لیا تھا. تو بیسیکلی یعنی جو مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی, جب ان کو پرمیشن ملی ہے, تو یہ کوئی ایزی بات نہیں تھی. ان کو بہت زیادہ پرابلمز, بہت زیادہ تکالیف اٹھانے کا, مطلب اٹھانے کی ان کو سامنا کرنا پڑا تھا, بہت ساری تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اب اس میں جب یہ حضرت عمر نے کرنی تھی جو مائگریشن, تو ان کے ساتھ کچھ 2-3 لوگ اور بھی تھے. تو جب وہ پہنچ کر, مطلب یہ سمجھ لیں کہ مدینہ کے قریب ہی پہنچ گئے تھے, تو وہاں پر انہوں نے ان کو ایک ابو جہل کے بھائی نے آ کے کہا ان میں سے ایک کو کہ تمہاری جو ماں ہے نا, اس نے منت مانگی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے, تمہاری وہ شکل نہیں دیکھ لے گی, تو نہ وہ کچھ کھائے پیے گی, نہ دھوپ میں سے ہٹے گی, اور نہ وہ اپنے بال میں کوئی کنگھی کرے گی. اب یہ بات جو تھی وہ سن کے, تو مطلب وہ جو ان کے بیٹے تھے, اس کا نام عیاش تھا, عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی عیاش ہمارے یہاں تو اس کا میننگ ڈفرنٹ لیتے ہیں, بٹ دس از ناٹ واٹ اٹ مینز ان عربک. سو عیاش جو تھا, اس نے مطلب ان کے دل کو مطلب تھوڑا سا تکلیف ہونا شروع ہو گئی. جب حضرت عمر نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان سے کہا کہ یہ تمہیں صرف فتنے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں, یہ صرف تمہیں آزمائش, مطلب تمہیں مطلب
چاہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، لہٰذا ہوشیار رہو، اگر تمہاری ماں کو مطلب تمہاری ماں کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو وہ کنگھی کر لے گی، اگر اسے مطلب ذرا گرمی برداشت ہونا ختم ہو گئی تو وہ سائے میں چلی جائے گی. مگر عیاش جو تھے وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی مطلب میں اپنی جو ماں کی قسم ہے اس کو میں مطلب پوری کروں گا، مطلب میں جاؤں گا وہاں نکل کے. حضرت عمر نے کہا کہ جب تم جانے پر مطلب تمہیں جانا ہی ہے تو یہ میری اونٹنی لے جاؤ، اور وہ یہ بہت تیز ہے اور اس کی بس پیٹ نہ چھوڑنا، مطلب اس کے اوپر سوار رہنا، اور تمہیں لگے کہ کسی نے کوئی مطلب یہ لوگ کچھ جو تمہیں لے کے جا رہے ہیں کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں تو تم بس بھاگ نکلنا. اور اس کے بعد جناب یہی ہوا کہ جناب وہ راستے میں انہوں نے اب جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ اپنی اپنی اونٹنیوں پہ تھے، انہوں نے کہا راستے میں تھوڑا بریک لیتے ہیں، اپنی اونٹنیوں سے اترے. اب ان کے بھی دماغ پہ یہ بات نہیں رہی کہ حضرت عمر نے کہا تھا تم اونٹنی سے نیچے نہ اترنا، یہ اتر گئے. اور پھر انہوں نے اس کے بعد جناب اس پہ ٹوٹ پڑے حضرت عیاش پہ، اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا، اور مطلب ان کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ تکلیف دی. مطلب وہ بعد میں ان کو اسی طرح گھسیٹ گھساٹ کے جو تھے وہ مکہ لے گئے تھے، اور مکہ جا کے لوگوں کو کہاں وہاں پر اناؤنس کر دیا کہ یہ تم دیکھتے ہو کہ جو ہجرت کرتے ہیں، جو ہم سے لڑ کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے پھر لوگوں نے نا اور چھپ چھپا کے یہ ہجرت جو تھی وہ کرنی شروع کر دی. اب جب یہ ہجرت جو ہے یہ اب قریش کو پتا تو چل رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کچھ کر نہیں پا رہے مگر ہو سب کچھ رہا ہے. اچھا سوری بیچ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم 6:15 بریک لیں یا 6 بجے لیں، بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ارلی ہوتا جا رہا ہے. کوئکلی اگر آپ مجھے بتا دو کہ آپ لوگ جیسے اسکاربرو میں کتنے بجے ہو رہی ہے یا مسیساگا میں، مجھے کوئی اندازن ٹائم بتا دیجیے تو پھر ہم اس کے حساب سے بریک لے لیں گے بیچ میں. نماز 6:07-8 اس طرح کی ٹائم ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اور 6:10 پہ لے لیں، جی 6:10 پہ بریک لے لیں. ہاں ٹھیک ہے 6:10 پہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس مجھے اگر میں اپنی رو میں بھول جاؤں تو مجھے ایک ریمائنڈر بیچ میں آپ بے شک بول دیجیے گا. 6:10 پہ انشاءاللہ ہم بریک لے لیں گے. اچھا تو اب یہ جب قریش کو یہ سب کچھ پتا چل رہا ہے تو وہ اوپنلی اس طرح کچھ نہیں کر پا رہے. اب یہ کہ رسول اللہ کو بھی پرمیشن مل گئی ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مطلب مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ مقام ہجرت دکھا دیا گیا کہ یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقعہ ایک جگہ جہاں پر بہت جو پام ٹریز ہوتے ہیں نا، جو کھجور کے درخت ہیں بہت زیادہ. اب اس وقت کچھ اس میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک جگہ کا نام لیا جو یمن کا کوئی شہر ہے، کبھی دوسری جگہ کا، لیکن پھر فائنلی شاید ایک ان کی حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں یثرب کا کہا گیا. یثرب یعنی مدینہ، اس کو تو مدینہ تو نبی کہا جاتا ہے. وہ تو لیٹر آن جب رسول اللہ وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو اس کا نام مدینہ پڑا، پہلے تو یثرب تھا اس کا نام. ٹھیک، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی اجازت مل گئی جانے کی، تو وہ رو پڑے. رو کیوں پڑے؟ کیونکہ وہ ان کا وہ انتظار ہی یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے. وہ اکیلے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات ظاہری بات ہے کہ تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اتنی دیر میں اب یہ جو ٹائٹل آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ قریش کو جب سارا کچھ پتا چل رہا تھا اور یہ دیکھ رہے ہو کیا، اور انہوں نے اپنی ایک پارلیمنٹ بلائی. پارلیمنٹ مینز انہوں نے ایک جگہ اپنی بیٹھ کے ایک میٹنگ کی. وہ جگہ جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ لوگ جمع ہو کے ہمیشہ اپنے جو بڑے بڑے فیصلے چیزیں وہ کرتے تھے. وہاں پر یہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی خطرہ تو بہت ہو چکا ہے. اب یہ جو یہاں پر یہ مائگریشن جو شروع ہو چکی ہے، اور یہ لوگ اگر وہاں جا کے یہ اسٹرینتھن ہو گئے اور ان کو طاقت مل گئی، تو ہمارا جو یہ سارا کچھ جو ہماری تجارت ہے اس میں پرابلم پڑ سکتی ہے، ہمارے اگینسٹ یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. مطلب ہم تو اپنی رہی سہی جو ہماری وہ ہے ایک حکومت اپنی اس چھوٹے سے ایریا پہ، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کا کچھ ہمیں بندوبست کرنا ہے. تو اس پارلیمنٹ میں مطلب کہہ لو کہ بڑے بڑے کچھ نام جو تھے، جس میں سب سے بڑا نام تو ابھی کہہ لو جو بدتمیز انسان جو ابو جہل اس میں تھا. اس میں امیہ بن خلف کا آپ نے نام پہلے سنا ہوا ہے، اس میں وہ تھا. اس میں مختلف قبیلے تھے، یعنی اوپر سے قریش اور اس کے نیچے نیچے سمجھ لیں نا کہ ڈفرنٹ ڈویژنز جو تھیں. یہ قبیلے سارے ایک ہی اوپر سے ایک ہی تھے، لیکن جو ان کے ڈفرنٹ لیڈرز تھے یہ سب جمع ہوئے. اچھا جی، اب اچھا اسی میں نا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس میں ایک اور بھی شخص ان کے محفل میں آ کے، ان کے اس پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھا، اور وہ ایک مطلب اس کا نام یعنی ایک شیخ جلیل، یعنی ایک شیخ نہیں ہوتا کہ جس طرح اس کے کپڑوں سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی بڑا شیخ ہے، یہ کوئی بہت ہی بڑا انسان ہے. وہ بھی آ کے جب بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ان کو دیکھا نہیں. پھر کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا
نجد یعنی یہاں پر جو کرسچن ایریا ہے، یہ وہاں سے یہ آئے ہیں اور یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آپ کا بھی اس میں ساتھ دے دیں. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان تھا جو انسان کے بھیس میں آیا تھا، اور اس محفل میں شیطان بھی شامل تھا. ٹھیک، اس محفل میں شیطان بھی شامل تھا. اب اس میں انہوں نے مختلف قسم کی جب باتیں ہوئی، ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جی جب وہ کیونکہ تم یہ یاد رکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مختلف تجاویز تھی. ٹھیک ہے، ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، یہ جائے کہیں اور جائے، جا کے جو کچھ کرنا ہے کریں. اس پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جس طرح یہ بولتا ہے اس کی زبان بہت میٹھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ طریقہ جس طرح کا ہے لوگ بات مان لیتے تھے، یہ تو دوسری جگہ جا کے بھی یہ کام شروع کر دے گا. اس وقت اگر وہ طاقت وہاں پر بن گئی تو بات تو وہیں کی وہیں ہو جائے گی، تو یہ پلان کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا جی، پھر دوسرے نے کہا جو اس کو کسی جگہ مطلب باندھ دیں، مطلب کوئی باندھ دیں، اس کو سزا دے دیں، کوئی اس طرح کی چیز کر دیں. اس پہ بھی کوئی نہیں مانا. مطلب 2-3 رائے جو تھی نا، اور مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا، ایک نے کہا کہ اس کو ہم ایک کوٹری میں بند کر دیتے ہیں اور بس کسی کو نہیں مطلب تالا لگا دیں گے، اور وہیں پر ہی پڑا رہے گا، رہتے جس دن اس کی موت آئی ہوگی مر جائے گا، اور ہم اس کے بعد دروازہ کھول کے دفنا دیں گے، جو بھی واٹ ایور. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ بھی شیطان خاص طور پہ جو تھا اس نے کہا نہیں یہ بھی صحیح وہ نہیں ہے، کوئی اور چیز. تو اس میں پھر اب یہ ہوتا یہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھو نا کہ جب کسی نے ایک فساد اور فتنہ کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈگر پہ. شیطان کا تو یہ تھا کہ کسی طرح ان سے جو برا ترین فیل ہو سکے وہ کروائے. تو ابو جہل جو تھا، جب یہ ساری باتیں اس نے کہا کہ اوکے میرے پاس پلان ہے، اور وہ اس نے اپنا پلان کیا پیش کیا کہ ہم جتنے بھی قبیلے ہیں، اب یہ کوئی آپ سمجھ لو کہ کوئی 8-9 قبیلے تھے جس وقت جمع ہوئے تھے، جتنے بھی ہم قبیلے ہیں، ہم سب قبیلوں میں سے ایک جو کوئی جوان مضبوط ذرا بہادر قسم کا ہم ایک انسان چوز کریں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں جب یہ سو رہا ہوگا رات کے ٹائم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے، اس پہ حملہ کر دیں گے. اور پھر مطلب ظاہری بات ہے کہ جب وہ قصاص جو دینا پڑے گا، جو کہ ایک ہوتا ہے نا بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، تو وہ سارے قبیلوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کسی کے بھی سر پہ زیادہ بات نہیں پڑے گی، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ایک قبیلے نے اپنے بندے کو قتل کر دیا. جب سارے مل کے کریں گے، کسی کو کیا پتا کس نے کیا ہے. تو یہ پلان انہوں نے پورا بنا لیا. اس پہ وہ شیطان، وہ جو شیخ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ پلان ہے جو صحیح پلان ہے. ٹھیک، اچھا، اب یہ سازش تو وہاں ہو رہی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سازش کا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے آ کے ان کو ان لوگوں کی پوری جو ہے وہ پلاننگ بتا دی. انہوں نے آ کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پرمیشن، جو مثلا میں نے کہا نا کہ یہ اس واقعے کے اسپیشلی اس واقعے کے بعد ان سے روانگی کی اجازت دے دی گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان اس کے بعد یہ بنایا. پہلے تو آپ گئے حضرت ابو بکر کے پاس دوپہر کے ٹائم میں، اور ان کو جا کے کہا کہ وہ مطلب اب ٹائم آ گیا ہے ہجرت کرنے کا. اور انہوں نے حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہی ایک سواری جو تھی وہ تیار رکھی ہوئی تھی، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اچھا جی، آپ پھر وہ آئے حضرت علی کے پاس، اور آپ نے حضرت علی سے یہ بتایا ان کو کہ اب آپ جو ہیں وہ آپ ہجرت کر جائیں گے، اور حضرت علی جو ہیں وہ آپ کے بستر پہ آپ کی جگہ سوئیں گے، اور وہ چادر اوڑھیں گے جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر جو اوڑھتے تھے. اور ان کو یہ کہا گیا، حضرت علی کو یہ بتایا انہوں نے کہ آپ مطلب آپ لائک یو ول بی پروٹیکٹڈ، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، بٹ یہ جس طرح. اور حضرت علی تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو فوراً تیار تھے، مطلب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کو تیار. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ ان کی جگہ لیٹ گئے. اب وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں سے مطلب باہر نکلے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک جیسے دس از آلسو ایک معجزہ ہے. ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم، مطلب جب شام اندھیرا جب ہو گیا، جب ابھی وہ سارے وہ جو لوگ تھے وہ رسول اللہ کے تلوار لے کے رسول اللہ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے کہ جب رات ذرا گزر جائے گی تو تب وہ اندر جا کے ان پہ حملہ کریں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک معجزہ یہ دیا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، اور آپ نے وہاں راستے میں سے ہوتی نا جو مٹی، وہ کنکریاں پڑی ہوتی ہیں اور مٹی کے ساتھ آپ نے مٹی اٹھا کے ان لوگوں کے اوپر نا جس طرح ان کے سروں پر پھینکی ہے. لیکن ان کی نظروں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان لوگوں کو نہ یہ نظر آیا کہ ان پہ مٹی پھینکی جا رہی ہے، نہ ان کو رسول اللہ نظر آئے. مطلب یہ بالکل جو ہے یہ کہہ لیں کہ جو یعنی وہ لوگ دیکھ نہیں سکے. دس واز اے معجزہ. رسول اللہ ان کے سامنے سے گزر کے اپنے گھر سے نکل کے چلے گئے اور وہ لوگ نہیں دیکھ سکے.
اب جب ٹائم، اور یہ جو آیت ہے نا، اس میں قرآن کی بھی ایک آیت ہے، بلکہ اس کو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، یہ میں آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ بتاتی ہوں میں آپ کو اس کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو، اور یہ اسی واقعے کے بارے میں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے. اور وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلانے والا ہے. دیٹ از اے فیکٹ. تو اس سے یہاں پر نا، یہ میں جب یہ پڑھتی ہوں اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے کیا، تو اس سے میرے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ مطلب دس واز سم تھنگ. آپ دیکھو کہ مطلب ان کی جان کو خطرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو پہلی چیز ان کا اللہ پہ بھروسہ، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح وہاں سے نکال لیا. ٹھیک، تو میں صرف اس سے یہ سوچتی ہوں، جو میرے لیے سے ایک میسج میں اپنے لیے لیتی ہوں، اور جو آپ بھی اپنے لیے لے ہوں گے، کہ جب ہمیں بعض دفعہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں فکر لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ نہ کر دیں، یا وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، یا وہ دیکھو وہ مل کے اس کے ساتھ یہ بات نہ کر لے، یہ بات نہ کر لے، اس وقت مجھے اور آپ کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ پلانر اللہ تعالیٰ ہے. میں اگر کسی کی پلاننگ کو نہیں بھی دیکھ پا رہی، مجھے نہیں بھی پتا چل رہا کہ یہ میرے خلاف سازشیں کیا کر رہے ہیں، میرے پیٹ پیچھے میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو پتا چل رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بڑی کسی کی پلاننگ نہیں ہو سکتی. یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. جب ہم اپنے دماغ میں یہ چیز رکھیں گے تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہے گا، اور ہم ہمیشہ پریشان ہونے کے بجائے ہم یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک دل میں سکون، ایک تقویت ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم مجھ پہ توکل کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کچھ نہیں کرو. یہ بات نہیں میں کہہ رہی. ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں تو چلانے ہیں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مطلب انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، ہم سر پہ سوار کرتے ہیں چیزوں کو، ہم سٹریس لیتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا اچھا یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ کر لے، کوئی یہ نہ کر لے. اس وقت بتانا ہے کہ نہیں، مکر اللہ تعالیٰ کی جو مکر، اللہ تعالیٰ کا جو داؤ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. Nobody. اور اگر میری قسمت میں یا اگر میرے حالات کو ایک سرٹن موڑ کی طرف مڑنا ہی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی اس کو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اور چیز، اس پہ پھر اینڈ کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک آلموسٹ ٹائم ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سچویشن سے مجھے ابھی فوراً نہیں نکال رہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس وقت میرا اس سچویشن سے گزرنا میری ہی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط کر رہے ہیں کسی اور سچویشن کے لیے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک بہتر انسان بنائیں گے جب میں اس سچویشن سے نکل کے آؤں گی، یا اللہ تعالیٰ میرا درجہ بلند کر رہے ہیں اس لیے مجھے ان تکالیف سے گزار رہے ہیں. پازیٹیو ہی آئے گا اس سے نکل کے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جی وہ ایویں ہی بس مطلب بس مجھے پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. وہ تو دیکھو وہ تو اتنا کچھ کرتی ہے، اس کے باوجود بھی کتنی خوش ہے، اور میں اتنا اللہ کرتی ہوں، اور میں اللہ کے راستے میں بھی اتنا دیتی دلاتی ہوں، اور میں سب کچھ، تب بھی مجھے اتنی مشکلات. ہم تو پھر یہ باتیں کرنے لگتے ہیں نا. تو اپنے آپ کو اس وقت ہم نے کیا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میری سچویشن کیا ہے، اور میں اپنی طرف سے کوشش کے باوجود بھی اس سچویشن سے نہیں نکل پا رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں میری ہی بھلائی ہے، میری ہی بہتری ہے اس کے اندر. ٹھیک، ہم انشاءاللہ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور 15 منٹس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. پاس کر دیتی ہوں. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. جو بات ہم کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے درمیان سے جن لوگوں نے آپ کے گھر کے اراؤنڈ جو کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے یا آپ کو قتل کی جو سازش ہوئی تھی، ان لوگوں کے درمیان سے نکل کر آپ گئے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اور پھر جب وہ وہاں پر کچھ ٹائم گزر گیا، جب ان کا وہ ٹائم قریب آ رہا تھا کہ جب انہوں نے حملہ کرنا تھا، تو وہاں پر ایک اور شخص ایسے ہی وہاں سے پتہ نہیں گزرا یا آیا، اسے دیکھا کھڑے ہوئے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے.
نے کہا وہ تو چلے گئے, ابھی تو نکل کے گئے وہ, اور وہ جاتے وقت آپ کے اوپر مٹی بھی پھینک کے گئے, تو یو ڈidn't know that, یعنی اس شخص نے دیکھ لیا, ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا بات کریں, اندر گئے کمرے میں, جو مطلب گھر کے اندر گئے, تو وہاں جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت علی ہے. ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں, انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ وہاں سے جو ابو جہل تک بھی خبر پہنچ گئی, سب یہ بھاگے وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ مطلب وہاں پر لے کے آئے حضرت علی کو, ادھر لے آئے جو کعبہ ہے جو مین, تاکہ سب ہوتے سب کو وہاں پر, جو یہ جتنے بھی لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ لوگ بھی آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس کو یہاں رکھیں گے یا باندھ دیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا ہی دے گا کچھ, لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا. پھر وہ ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابو بکر کے گھر گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت اسما جو تھی, حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ کی بہن, انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ جی, اس نے پوچھا کہ کہاں ہے ابو بکر کدھر ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر ایک بہت زور سے ان کے منہ پہ ان کے مارا, اتنی زور کی کہ ان کے مطلب بالی کان کی اتر گئی, اور مطلب کافی زور کی لگی ہوگی. ٹھیک ہے, وہی بات تھی کہ جو اب ان کو تو یہ ہو گیا نا کہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا ہوا, ان کی پلاننگ ساری اللہ تعالیٰ نے جو ختم کروا دی. ٹھیک, اب یہ چیز ہو گئی. اچھا, اس کے بعد یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز اور ہے, جب وہ باہر نکل کے آ رہے تھے نا, یہ جو آپ نے سنا, یہ جو آئی تھنک یہ سورہ, یہ جو ہے یہ سورہ یاسین کی میرے خیال میں آیت ہے, آئی تھنک یہ جو سورہ یاسین, کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ نکلے ہیں اپنے کمرے گھر سے, تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. بس ہم نے, یاسین ہی ہے نا, ہاں, بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک, تو یعنی اس طرح ہو گیا کہ ان لوگوں کے ارد گرد جیسے کہ کوئی دیواریں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. مطلب یہ کہنے کی بات ہے, اور لوگ یعنی وہ لوگ تو رسول اللہ سے میریکل مانگا کرتے تھے نا, کہا کرتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دیتا, تو دس واز اے میریکل, ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکل کے ہی چلے گئے, اور پھر وہاں پر پہلے آپ گئے جو ایک ابو بکر صدیق جو تھے ان کے گھر تشریف لے گئے, پھر ان کے وہاں سے گھر سے نکل کر آپ نے اس طرف کا, اچھا اس میں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلاننگ تھی. تو وہاں پر اب جیسے لیٹ سے فار میں ویسی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے مکہ سے آپ جب نکلو, لیٹ سے کہ مدینہ جانے کے لیے اگر آپ کو جانا ہے ٹورڈز دا نارتھ, لیٹ سے جسٹ گیونگ این ایگزامپل, کوئی ایگزیکٹ وہ نہیں, جیسے لیٹ سے کہ مدینہ جانے کے لیے مکہ سے نکل کے نارتھ کی طرف ٹریول اگر آپ نے کرنا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساؤتھ کی طرف ٹریول کیا, ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کوئی پیچھے ہمارے دوڑیں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے دماغ میں ہو کہ مدینہ کی طرف ہی جائیں گے تو ادھر نہ آئے, تو پورا آپ پہلے دوسری بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے. آپ کو پلاننگ یہی تھی کہ آپ پورے گھوم کے, اب آپ یہ سوچو آپ پھر آگے تھوڑے گئے ہیں, تو وہاں پر ان کے لیے سواری کے ساتھ جو تھا وہ ایک بندے پہلے سے حضرت ابو بکر نے کسی کا انتظام کیا ہوا تھا, وہ ان کی سواری لے کے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, تو وہ ایک اونٹ جو تھا جس پہ دونوں سوار ہوئے تھے, پھر تو وہ پھر اس طرف نکلے ہیں. اور وہاں پر ابھی آگے گئے تو آگے آیا ہے غار ثور, جو ثور کا جو ایک کیف ہے اس کے بارے میں بہت مشہور, ہم پوری یہ کہانیاں تو شاید ہم نے بچپن سے پڑھی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پر اندر جا کے آپ لوگ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پر اس غار کے اندر بیٹھ گئے. اور وہ غار لائک بہت بڑا غار نہیں ہے, مطلب بہت چھوٹا سا چھوٹی سی جگہ تھی. اور وہاں پر پہلے حضرت ابو بکر نے کہا نہیں کہ پہلے میں اندر جاتا ہوں, میں پہلے اس کی تھوڑی صفائی وغیرہ کر لوں, دیکھ لوں. انہوں نے وہاں پر جھاڑ پھونک جو بھی جتنی بھی جگہ رسول اللہ کے لیے بنا سکتے تھے وہ بنائی. وہاں پر کچھ سوراخ تھے دیواروں میں, تو آپ نے جو وہ ایک کہتے ہیں نا اس کو کیا کہیں گے, لنگی کی طرح, ڈریس کی طرح, جو مرد جو نیچے انہوں نے جو پہنا ہوا تھا, جس طرح حاجی بھی جو نیچے والی چادر ایک باندھتے, تہمت جس کو اس کو وہ بھی بولتے ہیں, آپ نے وہ کاٹی پھاڑی جو بھی کر کے اس میں ان سوراخوں میں گھسائی. پھر ایک اس کے باوجود بھی سوراخ رہ گیا, تو آپ نے اس پہ اپنا پاؤں رکھ لیا کہ مطلب اس میں سے کوئی چیز نہ آئے اندر, یا کوئی گند نہ. جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انٹر ہوئے اس غار کے اندر, اور آپ نے حضرت ابو بکر کی جو ٹانگ پہ نا, جس سے اب بھی بیٹھ گئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس پہ سر رکھ کر آپ لیٹ گئے اور آپ سو گئے. اب اسی دوران جو حضرت ابو بکر نے, ابھی بہت بڑی جگہ نہیں, بہت چھوٹی سی جگہ ہے, تو وہاں پر کوئی ایک اسکارپین تھا, اس نے حضرت ابو بکر کے پیر پہ, جو پیر انہوں نے سوراخ میں لگایا ہوا تھا نا, اس سوراخ پہ سے آ کے اس نے کاٹ لیا. اب آپ کو تکلیف, ظاہری بات ہے کہ اس نے ایک ڈنک مارا, ایک بچھو جس کو کہتے ہیں, اس نے ڈنک مارا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ نے اپنی تکلیف کو بھی روکے رکھا, مگر آپ کی آنکھ سے نا, مطلب آنسو تکلیف کا
وہ نکل آیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ ٹپک پڑا اور آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب بتایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سلائیوا تھا، جو اپنا تھوک تھا، وہ آپ کی اس چوٹ پہ لگایا اور آپ کی جو چوٹ تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ قریش نے رسول اللہ کے پیچھے لوگ بھگائے تھے، بھیجے تو تھے، تو اب یہ غار ثور تو نکلتے ہی مطلب قریب ہی ہے، تو انہوں نے تو مکہ کے چاروں طرف بھیجے لوگ۔ تو یہ واقعہ بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ وہ لوگ غار ثور کے قریب پہنچ گئے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ہیں ان لوگوں کے پیر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پیر دیکھ سکتے ہیں، یعنی اتنے قریب وہ لوگ ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ نیچے کی نظر ڈالیں گے تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے، مطلب اتنے قریب ہیں وہ لوگ، اور وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، دس از عنایہ فرام دا قرآن ایز ویل، کہ لیکن یہ میرے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کو کون کچھ مطلب کیا ہو سکے گا جن میں دو میں سے تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو، مطلب دو لوگوں کے ساتھ تیسرا جو ہے ان میں اللہ ہے، تو یعنی میرے اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ پورا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح جو ایک مکڑی تھی اس کو غریب بات اللہ کا حکم تھا، اس نے آ کے اس جو غار تھا، جو پورا کیو تھا، اس کے منہ پہ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پورا ویب اپنا بنا دیا۔ اب یہ ویب سے کیا فائدہ ہوا؟ بیسیکلی جب کسی جگہ پہ آپ دیکھو ویب کتنا نازک سا ہوتا ہے، جو ایک مکڑی کا جو ویب ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، ہلکی سی وہ ہوا سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر وہاں پر ویب ابھی موجود ہے، منہ پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی دیکھنے والا کبھی بھی یہ سوچے گا نہیں کہ یہاں سے کوئی اندر گیا ہے، اگر اندر جاتا تو وہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ ایک وہ چیز ہے، پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی سائڈ پہ کسی ایک جو فاختہ ہے، ڈو جس کو کہتے ہیں، اس نے بچے مطلب گھونسلہ تھا اور اس نے انڈے بھی دیے ہوئے تھے، وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی بھی تھی، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی انسان آیا تھا یا کوئی انسان اندر گیا تھا، اندر بار ہوا ہوگا، تو یہ چڑیاں اتنے آرام سے سکون سے اس طرح نہیں بیٹھ سکتی، اور ابھی وہ لوگ نکلے، یہ بھی نہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے یہ۔ تو یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ یہ لوگ اس غار میں کوئی 3 دن تک تقریباً، وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن تک وہ رہے ہیں وہاں پر اس غار کے اندر، اور بیسیکلی یعنی جو اس کے اگین میں پھر بھی یہ بات کہوں گی کہ ٹھیک ہے 3 دن تک وہ رہے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ جو ہیں وہ واقعات بتائے گئے ہیں، اور وہ مطلب دس از واٹ اٹ از، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اور حقیقت بھی، اور یہ کافی اوتھینٹک ذریعوں سے پتہ چلے۔ بیچ میں کہیں کہیں کچھ چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ جو زیادہ اوتھینٹک مطلب نہیں لگتی، جن کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، وہ میں جو ہے وہ میں ان کو اگنور کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں بیچ میں ذکر اس کا نہیں کرتی۔ اب مکے والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ جی کوئی ان کے بارے میں بتائے گا تو جی اتنے پیسے ملیں گے اور اتنے پیسے ملیں گے، اور وہ لوگ اس کے چکر میں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو، تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی کیا کہ حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کہتے ہیں نا کہ کہا کہ جو بھی ان کے بارے میں خبر لے کے آئے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اچھا، اس دوران غار میں، کیونکہ یہ پہلے سے پلاننگ کر کے نکلے تھے کہ ادھر غار میں رکیں گے، یہ نہیں تھا کہ اٹ واز جسٹ آن the spur of the moment رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں رکیں گے، نو، انہوں نے پلان کر کے، اور حضرت ابوبکر اپنے بیٹے کو بھی بتا کے آئے تھے، بیٹے بعد میں لا کے ان کو جیسے کچھ پہنچانا ہے، کچھ دینا ہے، یا کوئی خبر دینی ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ چھپ کے ان سے ملتے بھی تھے۔ اور پھر ایک اور بھی ایک صحابی تھے، وہ آپ کو دودھ بھی پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، دودھ پی لیں، یا مطلب کبھی 3 دن جو آپ رکے تو اس طرح ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن رہا۔ اب فون نہیں ہے، اسمارٹ فون نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ، تو کوئی کنیکشن اور تھا ہی نہیں، تو یہ لوگ جو ہے رات کی تاریکی میں نکل کے آتے تھے اور آپ کو جو ہے تمام وہ خبر دیتے تھے۔ اچھا، اب اسی میں بیسیکلی بس یہی ہوا کہ جو قریش نے یہی کیا کہ انہوں نے جتنے بھی راستے اب مکہ سے باہر نکلنے والے تھے وہ اس پہ اس نے اپنے جو لوگ ہیں وہ دوڑا دیے تھے، اور بیسیکلی بس تمام لوگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ اس میں کچھ تھوڑے سے واقعات ہیں جو مطلب میں ان کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہوا کیا بیچ بیچ میں سے، اور اس میں سے جو، اور یہ صحیح بخاری کی وہ ہیں ساری نریشنز کہ ڈیورنگ دیٹ جرنی کہ جب آپ نکلے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ ڈیٹس بھی دی ہوئی ہیں اور مختلف، وہ تو میں ان میں نہیں اتنی جاتی ڈیٹیل میں ان کا، کیونکہ وہ انسان کو یاد بھی نہیں رہتی، اور پھر اتنی ٹیکنیکلٹی میں جا کے جو ہے نا وہ کوئی اتنا مطلب اس کا ہمیں کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو کچھ واقعات جو بخاری میں بھی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہے کہ جی حضرت صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان سے مروی ہے کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے،
جب ٹھیک دوپہر کا وقت آ گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان نظر آئی. چٹان کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی، آپ کہہ لو چھوٹی ماؤنٹین جس کو آپ کہہ لو، وہ نظر آئی، جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی. یعنی کہ اس چٹان کہ اگر آپ پاس چلے جاؤ قریب تو وہاں پر سورج کی گرمی نہیں تھی، سورج کی دھوپ نہیں تھی وہاں پر. ہم وہیں اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ صحیح کی اور وہاں پر ایک مطلب بچھا کے نا، جو بھی کوئی کپڑا شپڑا ہوگا اس کو بچھا کر، اور ان سے کہا کہ رسول اللہ آپ سو جائیں، میں جو ہوں آپ کی مطلب دیکھ بھال کروں گا، نہیں میں یہاں پر پہرا دوں گا، میں یہاں پر لک آؤٹ پہ رہوں گا کہ کوئی کچھ آ نہ جائے آگے پیچھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سو گئے. کہتے ہیں کہ میں آپ کے جو ارد گرد دیکھتا رہا، اچانک ایک دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چرواہا کیا ہوتا ہے؟ شیپرڈ. وہ بھی اپنی بکریاں لے کے ادھر ہی چلا آ رہا ہے. اور وہ بھی کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ اس کو بھی یہ چٹان جو نظر آئی، اس نے کہا میں یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گا. وہ جب قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کر دیا. تو پھر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری جو بکریاں تم یہ لے کے آؤ، مطلب ان سے ہم مطلب یہ دودھ دیتی ہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک بکری، اگر میں ایک بکری سے دودھ پی لوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کو صاف کیا اور ایک چیز میں، ایک برتن میں نکالا دودھ اس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ویٹ کرتے رہے کہ وہ اٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دودھ دیا. آپ نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہاں سے پھر ہم چل پڑے. اچھا، چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ اونٹنی تو تھی نا جس پہ یہ لوگ سوار تھے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھاتا تھا اور میں پیچھے بیٹھتا تھا. حضرت ابو بکر جو تھے نا، ان کی ایک تو تھوڑا بہت ہی عمر کا فرق تھا، رسول اللہ سے تھوڑے سے بڑے تھے، اور ان پہ جیسے ہی لکڈ اولڈر، اور مطلب ایک بڑھاپے والی چیز ان پہ تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی اس طرح بڑھاپا یا اس طرح کی کوئی نشانی نہیں آئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں پیچھے بٹھاتا تھا کہ جیسے پیچھے سے کوئی دیکھے نا اگر، تو اس کو تو یہی مطلب لگے، ظاہری بات ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مطلب یہ رسول اللہ کو، مطلب رسول اللہ کو پیچھے سے کوئی دیکھ نہ سکے. اور آگے تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ جی ہم کس طرح، تو کوئی آتا تھا تو کوئی کہتے ہیں کہ جو بھی بات کرتا تھا وہ مجھ سے کرتا تھا کہ یہ آگے کون آدمی بیٹھا ہوا ہے. مطلب رسول، کیونکہ ان کو حضرت ابوبکر ذرا اولڈر ایج کے لگتے، وہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آگے کس کو بٹھایا ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ جواب دیتے تھے، مطلب وہ ایسا جواب جو کہ جھوٹ بھی نہیں تھا، اور مطلب ایسا تھا کہ جس میں آپ کو بتانا بھی نہیں پڑا کہ رسول اللہ ہے. وہ کہتے تھے کہ میں جواب دیتا تھا کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ یہ راستہ بتاتا ہے، مطلب جو صحرا میں گزر رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر کا مطلب کیا تھا؟ یعنی دین کا راستہ جو بتایا انہوں نے. تو اس سے ایک چیز اور کیا ہے کہ مطلب مصلحت، اب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اب اس سے یہ مطلب نہیں، ہمارے یہاں جو ایک وہ چیز چلی ہوئی ہے نا کہ سفید جھوٹ، سفید جھوٹ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. جھوٹ جھوٹی ہے. یہ بات اور ہے کہ کوئی آپ ایسی بات، جیسے لت سے کسی نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا اور آپ اس بات پہ خاموش رہے، تو دیٹ از اوکے انٹل انلیس کہ کوئی گواہی والی بات ہے کہ آپ سے کوئی سچ جھوٹ کا آپ کو پتا ہے کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہے یا کسی کا فیصلہ ہونا ہے، اس پہ آپ کہیں کہ جی میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اس کی بات نہیں کر رہی میں. ایک ایسی بات ہے جنرل، جس طرح یہ ایگزامپل ہے، یا وہ والی ایگزامپل تھی کہ جب انہوں نے عقبہ پہ بیعت، مطلب رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی عقبہ میں، اور پھر جب صبح وہ قریش والے پوچھنے آئے تھے تو مسلمان جو تھے وہ چپ رہے اس میں، کیونکہ وہ پوچھ دوسرے لوگوں سے رہے تھے، وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہے تھے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ سیفٹی کی بات تھی سب کچھ، اس میں وہ چپ رہے تھے، یہ گناہ والی بات نہیں ہے. تو یہاں بھی حضرت ابو بکر نے بات بالکل صحیح کی ہے، لیکن اب سمجھنے والے نے جو اس کا سمجھا. اچھا، پھر اسی میں ان کا ایک اسی سفر میں آگے یہ چلے تو ان کا گزر ہوا. ایک خاتون تھی، ان کا نام تو بہت ہی کوئی وہ تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ام سعید خزائیہ ان کا نام تھا. یہ مطلب لمبی چوڑی کافی بڑی سی مطلب خاتون تھی، اور مطلب جیسے ڈیل ڈول والی نا بڑی. تو بیٹھی ہوئی خیموں میں بیٹھی رہتی تھی اپنے، اور آنے جانے والے جو بھی گزرتا تھا وہاں سے اس کو کبھی کچھ کھلا دیا، سفر میں کوئی آیا ہوا اس کو پلا دیا. ان کے پاس جب بھی گئے اور پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مطلب ہے کھانے کو کیا، تو وہ کہنے لگی ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی. بکریاں بھی دور دراز ہیں، یعنی کہ بکریاں چرانے کو لے کے گیا ہوا ہے، مطلب وہ ابھی بکریاں بھی نہیں ہے میرے پاس تو، اور کھلانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ قحط کا زمانہ تھا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک کونے میں نا، جو خیمہ جو ٹینٹ تھا اس کے کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ام سعیدہ یہ کیسی بکری ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کمزور ہے، یہ ریوڑ، مطلب جو پورا ایک وہ تھا جو باقی بکریاں تھی وہ آگے نکل گئی، پیچھے رہ گئی تھی، یہ ذرا بیمار سی ہے، کمزور سی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس میں تو مطلب یہ بہت کمزور ہے، یہ تو دودھ بھی نہیں دیتی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
آپ کی مطلب اگر اجازت ہو تو میں اس سے دودھ لے لوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر مطلب آپ بالکل آپ لے لیجیے, اگر آپ اس میں سے دودھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ جو جہاں سے مطلب اڈر پہ اس کے ہاتھ پھیرا, اور اس کے بعد انہوں نے جب اللہ کا نام لیا, دعا مانگی, اور دیکھا کہ اس میں سے اتنا دودھ نکل آیا کہ وہ ایک بڑا برتن بھی بھر گیا, انہوں نے بھی پیا, حضرت ابو بکر نے بھی پیا, اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ برتن کو اتنا مطلب اتنا دودھ اس میں سے نکل آیا کہ پورا ایک گروپ آف پیپل کوڈ ایزیلی مطلب ڈرنک اس میں سے دودھ پی سکتے تھے. وہ بھی کیا کہتے ہیں, پھر وہ دودھ جو تھے وہ انہی جو ام سعید تھی ان کے لیے چھوڑ کے آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے شوہر جو تھے وہ واپس آئے, اور اپنی جو مطلب بکریوں کو لے کر, اور یہ کہ بہت ہی نازک, دوسری بکریاں بھی بہت دبلی پتلی سی تھی ان کی, لیکن جب گھر آئے دیکھا دودھ پڑا ہوا ہے. تو پھر جب بیگم سے جب پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے مطلب وہ پورے یعنی ان کے میاں نے کہا کہ مجھے حلیہ بتاؤ کہ تھے کس طرح کے, جو بھی جو آیا تھا بندہ جو یہ جس نے یہ کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو پورا حلیہ بتاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام جو سعید تھی انہوں نے اتنے یعنی کلیئر اور اتنی مطلب ایسا نقشہ کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا, کہ وہ لگتا تھا کہ جیسے مطلب وہ فزیکلی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر مجھے یعنی جو ان کے میاں تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی انسان ہے, وہی صاحب ہے یہ جس کا قریش جس کے بارے میں مختلف باتیں بناتے ہیں. اگر مجھے یہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی رفاقت حاصل کروں, یعنی کہ میں ان کے ساتھ رہوں, اگر مجھے کوئی ایسی جگہ مل گئی اور مجھے ان کا پتہ مل گیا تو میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا اور ان کے پاس ضرور جاؤں گا. یعنی کہ بیسیکلی ان کا دل نرم تھا اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ٹھیک, اچھا جی, آگے جو ہیں وہ پھر راستے میں ایک یہ سراقہ جو ہے نا, اس کا کیونکہ لیٹر آن بھی ذکر آئے گا تو اس کا واقعہ میں اس کا بھی بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر پھر اینڈ کریں گے. راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا. وہ اس کو یہ ہوا کہ کسی نے نا آ کے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ سراقہ جو ہے, تو لوگوں نے بات کی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے اور لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں, ان میں رسول اللہ کا مطلب اس نے کہا, ابو بکر کا. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں, لیکن میں نے ان لوگوں سے کہا نہیں یہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا, تم نے فلاں شخص کو دیکھا. کہتے ہیں یہ میں نے باتیں کر کے ان کو ان سے ٹال دیا. اس کے بعد اپنا گھوڑا لیا اور ان کے پیچھے جو ہے نا اس راستے کی طرف جہاں سے اس شخص نے کہا تھا نا کہ میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو, وہ دوڑ پڑا. یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں میں مطلب ان کے کافی قریب تک پہنچ گیا, لیکن گھوڑا جو ہے نا ایک جگہ جا کے وہ اس سے زیادہ آگے ہی نہ بڑھے. اس نے اپنے دونوں جو پاؤں تھے زمین کے قریب مطلب زمین میں گاڑ دیے, یعنی کہ گھوڑا جیسا کہتا ہے اپنے گھٹنوں پہ آ گیا, وہ آگے ہی نہ بڑھے. اور مطلب وہ میں جتنا کہہ جا رہا ہوں وہ آگے نہ بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کے قریب یہ پہنچ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور یہ گھوڑا جو تھا اس کے دونوں پاؤں زمین میں کہتے ہیں دھنس گئے تھے, یہاں تک کہ گھٹنوں تک پہنچے اور میں اس سے گر گیا. یعنی کہ اس کے پاؤں ہی گھوڑے کے اب ٹو ہز نیز, وہ جو اٹس نیز وہ اندر مٹی کے اندر چلے گئے. اس کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں نکلا. اور پھر وہی بات ہوئی کہ کہتے ہیں کہ وہ جب پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کا ہی رسول ہے اور یہ لوگوں پر غالب آ کر ضرور رہے گا. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے مطلب انعام رکھا ہوا ہے, اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا. یعنی میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگ آپ کے بارے میں پلاننگ کیا کر رہے ہیں, آپ کو میں نے کھانے پینے کو بھی دیا, اور مطلب تمام چیزیں مطلب تمام سچویشن جو ہے وہ بتائی. یہ مسلمان کوئی نہیں ہے, یہ ہی از ناٹ اے مسلم, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دے رہا ہے. اب اس میں بھی دماغ میں رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. آپ بعض دفعہ آپ دیکھو جس طرح فار ایگزامپل مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب 9/11 ہوا تھا, بہت ہی ایک تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے, مطلب وہ بہت سارے لوگوں کی لائف اس سے چینج ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھو, اگر آپ اٹھا کے دیکھو تو اس واقعے کے بعد سے بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایون نان مسلم سے یہ کام لے لیا اپنے دین کے لیے, کیونکہ لوگوں نے جو برائیاں شروع کی اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہنا شروع کیا اور ان سے ڈفرینٹ, تو لوگ سرچ کرتے تھے, دے یوزڈ ٹو سرچ کے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اور لوگوں سے کام لے سکتے ہیں, مسلمانوں سے, غیر مسلم سے, کسی سے بھی لے لیں گے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی توفیق مل جاتی ہے اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنے کی, تو یہ میرا اور آپ کا پریولیج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ایک ہمیں اہمیت دے دی کوئی اتنی کہ جی میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکوں, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے, اس کو میں اور آپ نہیں چاہیے. ٹھیک, تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سراقہ کے ذریعے ان کی ہیلپ کرائی. اس کے بعد انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہمارے متعلق رازداری مطلب اس کو سیکرٹ ہی رکھنا,
تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک پروانہ لکھ دیں، یعنی پروانہ امن لکھ دیں، میننگ کہ مجھے آپ ایک ایسے چٹ پہ ایک وہ چیز لکھوا کے مطلب لکھ کے دے دیں کہ جی میری پروٹیکشن کے لیے. میننگ اس کے دماغ میں ہوگا کہ کل کے جب مسلمان اگر آ گئے، مکہ میں بھی آ گئے اور مکہ جو ہے وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ اگر مسلمان نہیں ہوتا اور جو بھی کچھ ہے اس کو، اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس لکھا ہوا ایک نوٹ ہوگا. یا لیٹر آن اگر قریش کو پتہ چل گیا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے اور اس نے نہیں بتایا، تو کہیں اس کو کچھ نہ مطلب وٹ ایور، اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے اس نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آگے بڑھ گئے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پیچھے کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے، مطلب یہ تو ہمیں مطلب یعنی اگر پکڑ لے، یعنی ہمارے پاس آ جائے کہ مطلب کسی کو بتا دے، کچھ کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک، تو یہ میرے اور آپ کے لیے جو بھی ایک پیغام اس میں یہی ہوتا ہے. میں بار بار کیوں ریپیٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ریمائنڈر مجھے بھی چاہیے بہت زیادہ یہ کہ مجھے بھی اپنا توکل اسی طرح اللہ پہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کسی بھی سچویشن میں. اور آخری دو مطلب دو لوگ جو آپ کو ملے تھے، ایک تو یہ تھا، ان کا نام ہے بریدہ اسلمہ. بریدہ اسلمہ جو تھے یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور مطلب جو قریش نے جو انعام کا ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی، تو ان کی لالچ میں مطلب یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، لیکن یہ بھی جو تھے یہ 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے ان کو دین کے بارے میں بتایا، تو یہ خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی لے کے، اور یہ بھی مسلمان ہو گئے. پھر ایک آپ کو زبیر بن عوام ملے تھے. یہ مسلمانوں کے تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تے، اور جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تو آپ نے ان کو سفید چادریں پیش کی، مطلب کپڑے بیسیکلی وہ پیش کیے. اور یہ بھی اس سفر میں. اور اس کے بعد جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، تو اب آپ مدینے کے باہر، جہاں بالکل مدینے قریب قباء، جہاں مسجد قباء بنائی گئی تھی، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آئی نو ٹائم تو آئی تھنک تھوڑا بہت ابھی ہے، لیکن اس کو میں ادھر تک ہی رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی کوشچن اگر بیچ میں ہوتا ہے، آئی نو سم ٹائمز مجھے خود فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے کبھی مجھے لگتا ہے ہم سو جا رہے ہوتے ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں بہت زیادہ تیزی سے شاید بول رہی ہوتی ہے. تو اگر کبھی ایسا آپ کو لگتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو مطلب نئے ہوں اس کلاس میں، یا جن کو مجھے زیادہ جنہوں نے سنا نہیں ہے، جن کو میری تیز بولنے کی مطلب عادت نہ ہو، تو پلیز مجھے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، مجھے آپ بول سکتے ہیں کہ دوبارہ بتا دوں، یا کوئی کوشچن دماغ میں آتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بول سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر انشاءاللہ مدینہ کی زندگی جو ہے رسول اللہ کی شروع ہونے والی ہے. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ مینی کلاسز لیفٹ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں آئی ہوپ کہ انٹرسٹ ہمارا سب کا جو ہے برقرار رہے، اور ہم اس سے سیکھیں ضرور. سیرہ کو پڑھنے کا جو واحد مقصد ہے، ایک تو آف کورس یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں اور ان سے ہماری محبت بڑھے. اور اس سے بڑھ کے جو میں کہتی ہوں نا کہ ایک ریزن ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دین کے قریب آئیں. یہ دین ایسے نہیں پھیلا. اب آپ سوچو، امیجن کریں کہ پیدل چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ پیدل مطلب اونٹ پہ ہیں، کبھی پیدل ہیں، ٹرنز لے رہے ہیں، یا ان کی جان کو خطرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس دین کی خاطر جو میرا آپ کے پاس اب موجود ہے. اس لیے کہ ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے تو ہمارے اندر اس کی ویلیو نہیں آ رہی. یہ ایسے نہیں تھا، ان لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں. میری اور آپ کی تو تکلیفیں ہی کچھ نہیں ہیں. اس کو ہم اپنی ایک خوش قسمتی سمجھیں کہ میں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہمیں وہ سٹرگل نہیں کرنا پڑا جو لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ڈیوٹی ضرور ہے، ہم جس طریقے سے بھی چاہیں جو ہمارے لیے فیزیبل ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے ہم نے. یہ ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو بھی میسج ہم لے سکیں، جو ہماری زندگیوں کو تھوڑا بہتر بنا دے اور ہمیں دین پہ چلنا ہمارے لیے ایزی کر دے، ہمارے دل کو سکون دے دے اللہ تعالیٰ. وہ تمام بس یہ دعا ہے کہ جو میرے اور آپ کے سب کے لیے جو سن رہا ہے سب کے لیے آسانی کر دے اللہ تعالیٰ. ہماری زندگیوں سے وہ خرابیاں نکال دے کہ جن کو دور کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہ تمام خرابیوں سے ہمیں دور کر دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.